اور پھر سب سے بہتر کھاتے بھی وہ ہیں۔ میں دیہات کا رہنے والا ہوں، آپ میں بھی جو لوگ دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، تو امرود کا باغ اگر آپ نے دیکھا ہو تو اگر سب سے اچھا امرود آپ کو کہا جائے جاؤ پودے سے توڑ کے لاؤ، تو آپ کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ سب سے میٹھا جو امرود ہوگا وہ پودے کے اوپر کہاں ہوگا؟ رنگ سے اندازہ کریں گے یا آپ کا کوئی اور تجربہ ہوگا؟ اگر آپ کے گہرے تجربے ہیں تو آپ ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گہرے تجربے نہیں ہیں، سادہ تجربے ہیں، تو سب سے آسان تجربہ یہ ہے کہ جس امرود کو طوطے نے چونچ لگائی ہو اور تھوڑا سا کھا کے اپنی پیٹ بھرنے کی مقدار میں باقی چھوڑ گیا ہو، اس کو توڑ لیں، سب سے میٹھا پورے باغ میں وہی۔ وہ جب پھل توڑتے ہیں تو ایک ایکسپورٹ کوالٹی نکالتے ہیں کہ یہ ہم اچھی پیکنگ میں اس کو پیسے کمائیں گے، بیرون ملک بیچیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوستوں کے لیے تحفے کے طور پہ اس طرح مختلف کوالٹیز بنائی جاتی ہیں۔ تو ایکسپورٹ کوالٹی سے اوپر بھی ایک کوالٹی ہے، اور وہ کوالٹی ہے جس کو یہ طوطے کھاتے ہیں، یہ جس کو یہ جانور جو ہیں وہ چونچ لگاتے ہیں۔ یہ سب سے بہتر، آپ کے باغ کا سب سے بہتر پھل وہ کھاتے ہیں جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے، جو ڈالر نہیں کماتے، جو ریال نہیں کماتے، جو روپیہ نہیں کماتے، جن کے پاس راس المال نہیں ہے، جن کی دکان اور فیکٹری نہیں ہے، جو فیکٹری کے مالک بھی نہیں خریدتے، وہ مفت کھاتے ہیں، وہ اللہ کے دسترخوان پہ کھاتے ہیں۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرہ ہو۔ تو فرمایا میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہ اگر اللہ پہ توکل کرنے کا جو حق ہے وہ تم ادا کر دو، تو جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے تمہیں بھی رزق عطا کرے گا، سب سے بہتر تمہارے لیے ہو۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، وہ کوئی فقیر ہو، کوئی مولوی ہو یا کوئی اور آدمی ہو، اس کی زندگی دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح طوطا سب سے بہتر کھاتا ہے، تو اس کے سامنے بھی دسترخوان کے اوپر کیا کیا سجا ہوا ہوتا ہے، جناب یہ لیجئے، یہ لیجئے، یہ لیجئے، تو اس پہ بھروسہ کر کے دیکھو۔ تو اللہ پر بھروسہ کامل اگر کسی شخص کو حاصل ہو گیا، توکل نصیب ہو گیا، مدبر حقیقی اس کو مان لیا، خوف خدا، خشیت الہی اس کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو گیا، اور اللہ کی ذات کی طرف سے ہر چیز کے ہونے کا یقین اس کو ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ اس کو ایمان کی لذت نصیب ہونا شروع ہو جائے، ایمان کا ذائقہ آنا شروع ہو جائے۔ دوسری بات، من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا، اور دوسری بات اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، اسلام کو کامل اکمل دین مانا۔ جب اسلام کو دین مان لیا تو پھر کسی اور سمت نظر اٹھا کے کیوں دیکھے گا؟ یہ ہماری علاقائی رسمیں ہیں، یہ ہمارا علاقائی کلچر ہے، یہ نکاح ہم کر رہے ہیں شریعت کے مطابق اور یہ مسجد میں کر رہے ہیں، اور یہ جو بھنگڑا ڈال رہے ہیں یہ ہمارے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کا تقاضا ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ قبیلہ اور طرف تمہیں لے کے جا رہا ہے اور دین تمہیں اور طرف لے کے جا رہا ہے، اور تم قبیلے کو بھی راضی رکھتے ہو، رب کو بھی راضی رکھتے ہو، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ایک کو ہی راضی رکھنا پڑے گا، ایک ہی راضی رہے گا، ایک ہی دہلیز پہ آپ کو جھکنا پڑے گا۔ تو جب اسلام کو مان لیا تو اسلام پورا نظام زندگی ہے، تمہاری خوشیوں کا بھی خیال رکھتا ہے، تمہارے غموں کو نبھانے کا دستور کیا ہوگا وہ بھی تعلیمات دیتا ہے۔ تو جب اسلام کو اس طرح مان لیا کہ جب بھی کوئی قدم اٹھانے لگے تو سوچا اسلام کیا کہتا ہے۔ اگر آپ کو اسلام میں سے اس کی تعلیمات نہ ملے تو پھر تو کہنا کہ اسلام کامل دین نہیں ہے۔ میں شادی کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا ایک مسئلہ ہے، تو اسلام اس کے بارے بتاتا ہی کوئی نہیں۔ اسلام بتاتا ہے کہ تم نے رشتہ تلاش کیسے کرنا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ تم نے پیغام نکاح کیسے بھیجنا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ نکاح میں کتنے لوگ کم از کم شریک ہوں، گواہ کیسے ہوں، اسلام بتاتا ہے کہ تم اس کی خوشی کا اظہار کیسے کرو، جب نکاح کیا ہے تو اس وقت تم نے خرما کیسے لٹانے ہیں،
اور شب زفاف کا صدقہ تم نے ولیمے کی صورت میں کیسے ادا کرنا ہے، اسلام تمہیں ایک ایک جزیہ بتاتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو پہلے اپنا بایاں قدم آگے رکھے۔ میں جس طرح باپ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی اولاد کو بتاتا ہے، تو فرمایا تم واش روم میں جاؤ، بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلے بایاں قدم آگے رکھو۔ کیوں؟ انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب اتنی چھوٹی چیزیں بھی، اتنی عام چیزیں بھی اسلام تمہیں بتاتا ہے، تو پھر ضرورت کیا ہے کہ کسی اور دھرم کو دیکھیں، کسی رواج کو دیکھیں، کسی ازم کی طرف نظر اٹھائیں اور کسی کلچر اور تہذیب کا سہارا دیں۔ ہماری تہذیب بھی اسلام، ہمارا کلچر بھی اسلام، میرا نشیمن بھی تو، شاخ نشیمن بھی تو، سب کچھ اسلام ہے۔ تو جب ہم نے مان لیا اسلام کو تو پھر مان لیا، پھر ماننے کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا، تو پھر اسلام کا مزہ آنا شروع ہو۔ عبداللہ ابن سلام نے صرف اتنا کیا کہ چلو میں اونٹنی کا دودھ نہیں پیتا اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا، اللہ میں جزور استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ یہودیت میں استعمال کرنا جائز نہیں تھا، تو میری وہ رسم بچ جائے۔ تو آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اسلام والو، اے ایمان والو، اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، جہاں جی چاہا وہاں اسلام کو سینے سے لگا لیا، جہاں جی نہ چاہا وہاں اپنی خواہشات کو آگے لے آئے۔ جی یہ ہمارا علاقائی کلچر ہے، یہ ہماری اپنی بات ہے۔ اسلام میں جب آ گئے تو پھر ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کو آگے رکھیں۔ تو کہا جس نے اسلام کے دین ہونے پہ اپنے آپ کو تیار کر دیا اور مکمل راضی ہو گیا، اس کو اسلام کا مزہ آنے لگا۔ تیسری بات، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ وہ اس بات پہ راضی ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے ہادی ہیں، یہ میرے قائد ہیں، یہ میرے رہنما ہیں، یہ میرے مرشد اعظم ہیں۔ تو جب نظر ادھر جم گئی تو پھر کسی اور سمت نظر اٹھے گی؟ جب انہیں مان لیا، وہی ہادی و رہنما ہیں، وہی مقصود ہیں، وہ محبت کا مرکز ہیں، وہ عقیدتوں کا محور ہیں، وہ ہمارے مکمل ہادی رہنما ہیں، ہر درد میں ہمارا دارو ہیں، علاج ہیں، چارہ ہیں، ہر مرض کی شفا ہیں، تو پھر کسی اور سمت نظر کیوں اٹھا کے دیکھیں گے؟ تو اگر ادھر بھی دیکھتے رہے اور کہا کہ نہیں ہم ادھر سے بھی کچھ لے لیں گے، تو اس طرح پھر ایمان کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، ہو منزل کی تلاش تیرے نقش کف پا کے بعد، ہو منزل کی تلاش تیرے نقش کف پا کے بعد۔ جب ان کا نقش کف پا مل گیا تو پھر زندگی وہیں گزار گئی، پھر زندگی کی ایک ایک سانس ان کے طریقہ زندگی کے مطابق بسر ہو، ان کو ہادی رہنما مان لیا، بات ختم ہو گئی۔ جب یہ طے کر لیا کہ وہ میرے ہادی ہیں، میں انہیں رسول مانتا ہوں، تو پھر اور نظروں میں آئے ہی کیوں؟ میرے امام نے کہا تھا نا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کسی نے یہ کہا کہ کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا تھے، چڑھے کی بجائے جچے، یہ لفظ کسی سے لے کر کے کوئی آیا تو پروفیسر منیر الحق کا بھی بہل پوری نے اس پہ بڑا تبصرہ کیا خوبصورت۔ اس نے کہا کہ کوئی نظروں پہ جچے تو تب جب چڑھے، یعنی کوئی چیز، آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو مختلف اشیاء پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو جو چیز آپ کو تھوڑی سی بھلی لگے وہ 5-4 چیزیں پھر ان میں سے آپ اختیار کرتے ہیں ان میں سے کون ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ پہلی نظر سے گزر جاتے ہیں، نہیں یہ تو چھوڑو نا۔ تو اعلیٰ حضرت بولے کون نظروں پہ چڑھے، جچنا تو بعد کی بات ہے، کچھ چڑھتا ہی نہیں ہے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، جنہوں نے آپ تو آپ رہے، آپ تو آپ رہے،
آپ کا جمال جہاں آرا، آپ کے چہرے کا حسن، آپ کی آنکھوں کا جمال، اللہ اکبر، آپ کی زلفوں کی رانائی، آپ کے ہونٹوں کا حسن، آپ کے ابروؤں کی خوبصورتی، آپ کی مبارک شباہت اور حسن اور جمال، وہ تو دور کی بات ہے محبوب، جس نے آپ کے تلووں کو دیکھا، ایک طرف آپ کے تلوے ہوں اور دوسری طرف کسی کا سراپا ہو، اور پھر ادھر جچنا، اس کو وہ نظروں میں جچے، یہ تو دور کی بات ہے، جس نے تلوائے محمد دیکھ لیا کوئی اس کی نگاہوں میں جچتا ہی نہیں ہے، کوئی اس کی نگاہوں میں چڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو جب انہیں رسول مان لیا اور اس طرح مانا کہ بس انہیں مان لیا، تمہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر ایمان کا مزہ آئے گا نا، پھر ایمان کا سرور نظر آئے گا نا۔ تو پھر ان کے ایسے ہو گئے کہ ان کے بغیر تصور ہی نہیں ہے۔ مثال نقش قدم بیٹھ جا کوئے جانا میں، مثال نقش قدم بیٹھ جا کوئے جانا میں، ایک ایک قدم اور ایک ایک قدموں میں پہنا ہوا نالین، اور ایک ہے جب محبوب گزرے تو نالین سے یا پاؤں سے زمین کے اوپر جو نقش بنے، قدم کی بات نہیں ہے، قدم سے جو نقش بنتا ہے